والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کی حضور دعا ہے آج کی یہ پروقار حسین بابرکت بزم قبول و منظور فرمائے. اس عالی وقار نشست کی بدولت جس نے بھی اپنے عہدے اور منصب کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس پاک وطن کو لوٹا، قوم کا خون پسینہ چوسا، عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا، حضور کے دشمنوں کو، حضور کی مقدس آل، اصحاب، ازواج کے دشمنوں کو فیسیلیٹیٹ کر کے ملک سے باہر بھیجا. اللہ سب کو درجہ بدرجہ ذلت، رسوائی اور نشانے کے بعد بنائے. امت مصطفی کے نام نہاد 57 اسلامی ممالک کے حکمران جنہوں نے کشمیر، برما، فلسطین، یمن، شام سمیت دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی عزت و آبرو کو بیچ کر یہود و ہنود کے ایجنٹ ہونے کا اور اسرائیل کو فضائی راستے اور تسلیم کرنے کی پلاننگ کرنے والوں کے ناپاک وجود سے امت محمدی کو پاک فرمائے اور مجاہد اسلام، زیغم اسلام حضرت حافظ طیب خردگان جیسے غیور قائد کی امت مصطفی کو قیادت نصیب فرمائے. اس وقت جامعہ میں پہلی مرتبہ حاضری ہوئی حضرت علامہ مولانا قاری غلام عباس بارگی صاحب، ان کی جملہ ٹیم، ان کے سارے رفقا اور نظم و نسق دیکھ کر نہایت مسرت ہوئی. اللہ کریم اس ادارے کو کے مومنین و منتظمین و سرپرستان کو اپنی بارگاہ سے اجر عظیم فرمائے اور خیر و برکات میں ہمیشہ اضافہ فرمائے. گرامی قدر بزرگوں، عصر حاضر میں
امت مصطفی کی بے چینی اور اضطراب کی کیفیات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اس سے ہر ایک فرد جڑا ہوا ہے۔ جو اس وقت امت محمدی جس پوزیشن میں ہے، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہر چھوٹا بڑا اس سے آگاہ ہے۔ لادینی قوتوں کا جن بوتل سے باہر نکل چکا اور اسلام دشمن قوتیں یکجا ہو چکی ہیں۔ دینی اقدار اور اسلامی شعائر کو سرعام ان کی تنقیص اور تضحیق کے بہت سے پہلو ہماری سادہ لوہ قوم اور نئی نسل کے دماغ میں اتار دیے گئے۔ بے حیائی اگلتے الیکٹرانک میڈیا کی سکرین، فحاشی و عریانی کو پروموٹ کرتی سوشل میڈیا کی موبائل سکرین نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اسلامی اقدار سب سے بڑا ہدف ہے عالم کفر کا۔ دینی تہذیب کو ختم کرنا یہ ایجنڈا ہے ناپاک قوتوں کا۔ اسلام ان کے دماغ میں اس قدر اتر چکا ہے، اس کے لیے نفرت لوگوں میں اتنا بھرنا چاہتے ہیں کہ وہ کوئی ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس فکر کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اس فکر کے پیچھے لوگوں نے بڑی محنت کی ہے، مدتوں انہوں نے اس کی پلاننگ کی ہے، جس کو انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اس کے پیچھے کتنی اربوں کھربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے، کیونکہ یہ حادثہ ایک دم رونما نہیں ہوا۔ وہ بڑی ذہین قومیں ہیں، ان کا ٹارگٹ خاص تھا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں میں یورپ میں تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ بچے کھیل کود میں مصروف ہیں، تو میں بھی جا کے ان کے حالات کو دیکھنے لگا۔ بہت سے بچے کھیل رہے تھے اور ایک بچے کو میں نے دیکھا، وہ کبھی ہنس لیتا، کبھی کتاب پڑھ رہا تھا، کبھی دیکھ لیتا اور کبھی اپنی اسٹڈی میں رہا۔ تو میں نے اس سے جا کر پوچھا، میں نے کہا تم دلچسپی کھیل میں کیوں نہیں لے رہے؟ تیرے یہ دن تو کھیلنے کے ہیں، تم بھی کھیلو کودو۔ اس نے کہا کہ مسٹر بات یہ ہے، ہم دنیا میں بہت کم لوگ ہیں، اور اگر ہم نے ہی کھیل کود میں یہ ٹائم گزار دیا تو پھر ہمارے جو خاص ایجنڈے ہیں ان کی تکمیل کون کرے گا؟ ہم ایک خاص ٹارگٹ پہ ہیں، ہم بڑی محدود قوم ہیں اور ہمارا ٹارگٹ ہے اسلام اور اسلام سے وابستہ لوگ۔ اقبال فرماتے ہیں میں نے کہا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں یہودی ہوں۔ ہم کھیلنے کودنے کے لیے نہیں آئے، ہم ایک خاص مشن لے کے آئے ہیں۔ وہ مشن ہے جو انہوں نے اپنی نسلوں کو خاص مقصد کے لیے تیار کر کے میدان میں اتارا ہے۔ آج وہ اپنے مقاصد کی تکمیل کی جانب بڑھ چکے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ وہ چیزیں ہماری نسلوں میں کس طرح اتاری جا چکی ہیں۔ ابھی ہم ان چیزوں سے، ان لفظوں سے آشنا ہیں جو آپ جیسے بزرگوں نے ہمیں تربیت میں سکھائے تھے۔ آج وہ لفظ ہمارے آپ کے بزرگوں کے غلط ثابت نہیں ہو رہے، لیکن حالات ایسے بن چکے ہیں۔ آپ نے تو ٹھیک کہا تھا، کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب، لکھو گے پڑھو گے بنو گے، لیکن آپ تو غلط کہہ رہے تھے۔ اب تو کھیل کود والے نواب ہیں، لکھنے پڑھنے والے تو خراب ہیں۔ کون سا بیٹا ہے وہ جس کی ماں نے غربت، تن کے کپڑے اور بیٹی کا جہیز بیچ کر اپنے بیٹے کو ڈگری دلائی ہو اور اس کی آسانی سے بغیر رشوت کے نوکری لگی ہو؟ آپ لوگ تو ٹھیک کہہ رہے تھے، لیکن اس معاشرے میں سب سے بڑے پاپولر کون ہے اور سب سے زیادہ سرمایہ کن کے پاس ہے؟ وہ جو کھیل کود والے تھے۔ یعنی یہ ہے وہ معاشرہ جو بالکل الٹ چلا گیا۔
ایک خاص مشن اور ٹارگٹ ہے آل اسلام کے خلاف لادینی قوتوں کا، اس پہ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں، اسٹرگل ہے ان کی جاری ہے، اور اسلام بھی اپنی پوری قوت کے ساتھ موجود ہے اور رہے گا۔ اقبال کہتے ہیں سکیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار مولا بھی۔ یہ جو شرار مولا بھی ہے، یہ چراغ مصطفی سے ٹکرا رہا ہے اور ٹکراتا رہے گا، لیکن فتح و نصرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی ہوگی۔ لادینی قوتوں نے اب جو ایجنڈا تیار کیا وہ بالکل مختلف ہے۔ اب دیکھیں کہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہر دور کے سٹائل ہے، وہ ہے سیکولرزم اور لبرلزم۔ یہ سب سے بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ سیکولرزم کا تصور یہ ہوتا ہے جو پبلک میں ڈالا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کسی کو تم کچھ نہ کہو، ہر ایک کا اپنا اپنا بہن بیٹی ہے، بچہ ہے، آپ کون ہوتے ہو اس کو سکھانے والے، اس کی اپنی زندگی ہے۔ سیکولرزم سب سے پہلے بیٹی بہن ماں کے تقدس کو ختم کرتی ہے، اس سے آگے پھر یہ معاشرہ چلتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، آپ عالمی دنیا میں دیکھ لیں یا ہماری دنیا میں دیکھ لیں، ان لوگوں کو باقاعدہ طور پر پاپولر کیا جاتا ہے میڈیا میں، حکومتوں میں، ایجنسیز میں، کہ جو باقاعدہ طور پر ایسی فکر لوگوں تک منتقل کرے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو تمہارا اپنا فکر ہے، ہماری اپنی فکر ہے، بس ٹھیک ہے۔ یعنی عقائد، نظریات اور دین کی بات نہ کی جائے، اسلامی تشخص اور تہذیب کی بات نہ کی جائے۔ کھڑے ہو کے استقبال فرمائیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تمام باپ اپنی اپنی تشریف رکھیے، نشستوں پہ تشریف رکھیے۔ پیر طریقت، رہبر شریعت، پرگردہ آغوش ولایت، جگر گوشہ محسن اہل سنت، حضرت قبلہ خواجہ محمد حسن صاحب باروی، سجادہ نشین آستانہ عالیہ بارو شریف، آپ تشریف فرما ہوئے، عالم مسالم مرحبا۔ آپ ہمارے شہر میں، شہر اقبال میں جلوہ گر ہوئے، ہم آپ کے شکر گزار گئے صمیم قلب سے۔ ایسی پروقار حسین شخصیت کے جنہوں کے بزرگوں نے اور جنہوں نے ہمارے پاکستان کے جنوبی پنجاب کا ایریا میں بالخصوص جو دین کے اور تعلیمات اسلامیہ کے حسین گلشن تیار کیے ہیں، وہ یقیناً اپنی مثال آپ ہیں، جن کی زندگی کے شب و روز سے ہم آگاہ ہیں کہ جن کی دل کی دھڑکنیں اسلام کی ترویج و اشاعت اور اتحاد اہل سنت کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ آپ کا سایہ ہما پایا اہل اسلام پر دادے دراز فرمائے، اور آپ کے بچھائے ہوئے دینی مدارس کے حسین جال جو ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں، اللہ کریم اس مشن میں ان کو اور ان کے فالورز کو مزید برکات سے سرفراز فرمائے۔ گرامی قدر بزرگوں، عالم کفر کی یہ تمام تر خواہشیں سیکولرزم کے غلاف میں لپیٹ کر اب انہوں نے جو ان کا ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام پر اٹیک کرنے کی بجائے اسلام سے وابستہ اہل اسلام کو ہٹ کیا جائے۔ مثلا مدارس کی چٹائیوں پہ بیٹھنے والے اساتذہ، مساجد کی صفوں پر اور محراب پہ بیٹھنے والا امام، درگاہیں اور آستانوں پہ بیٹھنے والے سجادگان، یہ خاص ٹارگٹ ہے عالم کفر کا، اور اس میں باقاعدہ طور پر ایک فنڈنگ اس قدر زیادہ ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے کہ جس میں
وہ لوگوں کو انوالو کر رہے ہیں وہ لوگ جو اس سے وابستہ ہیں، کیونکہ کفر ڈائریکٹ اٹیک نہیں کرتا، اس میں یہ قوت نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ اسلام سے ٹکر لے، کیونکہ وہ ہر موقع پر ذلیل و خوار ہو چکا ہے۔ 1400 سال سے یہ کشمکش جاری ہے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جب بھی ذلیل ہوا ہے کفر ہوا ہے، لیکن وہ ہٹتا نہیں ہے کیونکہ وہ ڈھیٹ ہے۔ ہاں وہ لباس بدلتا ہے، سٹائل بدلتا ہے، انداز بدلتا ہے، اسلام اسی سادہ انداز میں رہتا ہے۔ اسلام اپنا آپ محافظ ہے، اسلام کو حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، اسلام اس کی حفاظت کرتا ہے جو اسلام کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ قبیلہ، وہ فرد، وہ جماعت، وہ بندہ، وہ افراد جو اسلام کے لیے نکلتے ہیں۔ یہ یاد رہے، اسلام کے لیے نکلنے والا جو ہوتا ہے وہ عزت اور عظمت اور برکت پاتا ہے، کیونکہ اسلام کا محافظ پروردگار ہے اور اس میں پھیلنا ہے، یہ پروردگار کا وعدہ ہے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ یہ حکم ربی ہے، اس میں پھیلنا ہے، اس نے غالب آنا ہے۔ ہاں نعرہ لگانے والے پر ٹھٹھا کر سکتے ہیں، مذاق کر سکتے ہیں، اس کی توہین کریں، اس کا مذاق اڑائیں، یہ قوموں کا حق ہے، لیکن غالب مصطفیٰ کے دین میں آنا ہے۔ وہ خوش نصیب ہے جو دین کا جھنڈا اٹھا کے چل پڑے۔ قدرت اس کو عزت عظمت کیسے دیتی ہے یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، پہلے آپ کتابوں میں پڑھتے تھے، اور پچھلے ہفتے مینار پاکستان کا قد نیچا کر کے ایک درویش بتا گیا۔ وہ جانے والا مینار پاکستان کی وہ بلندی سے بھی بلند ہو کر گیا ہے اور بتا گیا ہے کہ قد اونچا امریکہ، یورپ، برطانیہ، ڈالر، پاؤنڈ، ریال سے نہیں ہوتا، قد بلند صرف اور صرف آمنہ کے لال۔ اسی لیے احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے صاحب۔ ہاں اسلام کی صرف ایک خواہش ہے بس، وہ کہتا ہے میں ڈنڈی مارنے والا مجھے پسند نہیں ہے، خالص بن کے میرے ساتھ چلو، پھر دیکھو میں تمہیں کیسے اتارتا ہوں۔ دنیا میں ہر فرد کو داؤ لگا سکتے ہو، ہمیں لگائے گئے، ہمیں دھوکہ 70 سال سے دھوکہ دیا گیا، کسی نے جمہوریت کے نام پہ دھوکہ کیا، کسی نے ہمارے ساتھ مذہب کے نام پہ دھوکہ کیا، کسی نے مدینے کی ریاست کا نعرہ لگا کے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، لیکن ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رسول کے لیے صرف اخلاص چاہیے، بڑے قد والا مولوی ہو یا بڑے آستانے کا پیر ہو یا بڑے جبوں والا کبوں والا دستاروں والا ہو، اندر خالی ہو، محمد کا دین اس کو یوں پھینک دیتا ہے کہ اٹھ نہیں سکتا، اور جو مصطفیٰ کے دین سے مخلص ہو جاتا ہے وہ قسم رب کی معذور بھی ہو، کرسی کو دھکا لگانے والا کوئی اور بھی ہو، وہ جو خود نہیں چل سکتا وہ لوگوں کو سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے مصطفیٰ کی عزت اور ناموس کا تصور۔ اس لیے اسلام صرف یہ چاہتا ہے، اور یاد رکھیے آپ حضرات سنتے بھی گئے، آپ نے پڑھا بھی گئے اور آپ پڑھیں گے بھی کہ ایک وقت آئے گا جب کائنات پوری دنیا میں صرف اسلام ہوگا۔ آپ نے سنا ہے، آپ پڑھیں گے، آپ پڑھو، آپ نے سنا ہوگا بزرگوں سے اسلام پوری کائنات میں ہوگا۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ افراد کے ذریعے سے اللہ دین کو غالب کرے گا۔ تو میں عموماً یہ کہتا ہوں جب اللہ ہمارے مرنے کے بعد، دوسروں کے مرنے کے بعد، ان کے مرنے کے بعد، ان کے مرنے کے بعد کوئی ایسی قوم لائے جو زنا نہ کرے، جو شراب نہ پیے، جو دھوکہ نہ دے، جو فراڈ نہ کرے، جو ماں باپ کی عزت کرے، پڑوسیوں کا احترام کرے، جن کا اخلاص اچھا ہو، کردار اچھا ہو، اگر وہ اسلام کے سانچے میں ڈھل کر دنیا میں اسلام کے غلبے کا باعث بن جائیں تو ہم کیوں نہ ٹرائی شروع کر دیں؟ ہم کیوں نہ ٹرائی شروع کر دیں؟ کیا ہم نے یہی ٹھیکہ لے رکھا کہ ہم نے ہر ایک بندے کو فراڈ اور دھوکے سے کام لینا ہے؟ جب ہم ہی سیدھے ہو جائیں گے تو پھر سب کچھ سیدھا ہو جائے گا۔ آپ بتائیں کہ آج دنیا روتی ہے قصور میں بچی
کے ساتھ زیادتی ہو گئی، چیچا وطنی میں بیٹی کو کاٹ دیا گیا، جڑا والا میں معصوم بچی کے وجود کے ٹکڑے کر کے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر میں ڈال دیے گئے، جلا دیا گیا، 4 سال کی بچی سے زیادتی، فیڈر پینے والی بیٹی سے درندگی ہوئی ہے، روتے کیوں ہو، چلاتے کیوں ہو؟ جب تیری میری نظر میں کسی بیٹی بہن کا حیا اور شرم اور غیرت نہیں ہے تو پھر رونے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہر بندہ درندگی کے طور پر اس معاشرے میں اپنی فکر کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، جب میری یہ خواہش ہے کہ میری بیٹی برینڈ پہنے اور اس برینڈ کا تعلق کس سے ہے؟ جنہوں نے برینڈ دیے ہیں انہوں نے بے غیرتی کو بانٹا ہے۔ جب اب برینڈ کے چکر میں میری بیٹی لباس کے باوجود ننگی ہے تو پھر میں روتا کیوں ہوں؟ جب میرے معاشرے کی تعلیم نے ایم ایس سی نے، ایف ایس سی نے، بی ایس سی نے، ایم اے نے، ایم فل نے میری بیٹی کے سر سے دوپٹہ چھین لیا ہے تو پھر میں بے غیرت تو خود بن گیا ہوں، پھر میں روتا کیوں؟ پھر میں اس تعلیم کے لیے کیوں مارا پھرتا ہوں کہ میری ماں ان پڑھ ہے، وہ بازار میں چلے تو اس کا دوپٹہ نہیں اترتا، میری بیٹی ہائی کوالیفائیڈ ہے، وہ چلتے ہوئے دوپٹہ کر ہی نہیں رہی، تو پھر رونے کی کیا ضرورت ہے؟ اسلام سے دھوکہ تو میں نے کیا ہے، اسلام کو آوازیں دیتا رہا، آؤ محمد کے دین میں آ جاؤ، عزت پاؤ گے۔ معاشرہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جناب آپ کو نہیں پتا، بچی ہے نا، ابھی تو چھٹی کلاس میں ہے، 8ویں کلاس میں ہے، وہ میری بچی ہے، وہ آپ کی ہے، درندے کے لیے بچی نہیں ہے، بدکار کے لیے، کمینے کے لیے بچی نہیں ہے، اچھی ماں کی تربیت یافتہ کے لیے تو بچی ہے، حلال کی کمائی سے پلنے والے کے لیے تو بچی ہے، درندوں کے لیے بچی کیسے ہے؟ آپ کے معاشرے میں درندگی اور وحشت کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ خبردار، مسجد میں جاؤ گے تو لڑائی ہوگی، دینی جلسے میں جاؤ گے تو پھڈا ہوگا، مذہب کے ساتھ اٹیچ ہوگے تو جنگ ہوگی، دین کی بات کرو گے تو فساد ہوگا۔ یہ ایک پوری پلاننگ ہے، عالم کفر کا منصوبہ ہے۔ ہم نے دیکھا نہیں ہے؟ جلسے تو کرونا کے دنوں میں بھی ہو رہے ہیں، جب بالکل جلسے بند ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں تن کے جلسے کر رہی ہے حکومت کے خلاف اپوزیشن۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں عمران خان کے بغیر حکومت سے ان پہ سیل کیوں نہیں مارے کمینے؟ بالکل میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کمینی ماں کا بیٹا مجھے تو بتا، بغیرت انسان، تو نے ملتان میں شیل کیوں نہیں برسائے؟ صبح 4 بجے سے لے کر 9 بجے تک فیض آباد پہ بیٹھنے والے اس شاخان رسول پہ شیل چلتے رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ہاتھ کھڑا کر کے بولو نعرہ تکبیر، ہمیں بتایا جائے ہماری زبان سخت ضرور ہے اور ہر بغیرت کے لیے سخت ہوتی ہے، یہ قرآن کا اصول ہے، دشمن رسول کے لیے سخت ہو۔ امام ربانی مجدد الفسانی نے مکتوبات میں صاف جگہ لکھا ہے، اللہ اور نبی کا عاشق وہی ہوتا ہے جو اللہ اور نبی کے دشمن کا سب سے زیادہ دشمن ہو۔ راست تو نہیں ہوئے؟ جس کو پریشانی ہے تھوڑا منہ نیچے کرے، باقی ذرا محبت سے بولے۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں، صبح 4 سے لے کر 9 بجے تک فیض آباد پر شیل برسائے گئے، سیدھی گولیاں ماری گئی، ملتان میں تمہاری غیرت مر گئی، کہ پچھلے کے جلسے میں تمہاری غیرت مر گئی، اب تمہاری حکومت کا وزیر مذہبی امور بے حیا وہ سکھوں کے میلے میں کھڑے ہو کر کیا بات رہا تھا، وہ تم اکٹھے ہو تو کرونا نہیں ہے، اور محمد عربی کی عزت و ناموس کے لیے شاخان رسول اکٹھے ہو جائے تو تمہاری بکواس سانس نہیں لیتی۔ میں پھر باب خادم حسین رضوی کی زبان میں کہوں گا، تھوڑے پیو دا ملک ہے۔ ہم سے پوچھتے ہیں کتنے بجے ریلی نکلے گی، کون کہاں ختم ہوگی، کہاں سے چلے گی، واہ بابا اللہ تیری قبر کو بکا نور فرما، تھوڑے پیو دا ملک ہے۔ یہ ملک کسی کی ماں کے جہیز میں نہیں آیا، کسی کی باپ کی جگیر نہیں ہے۔ اس ملک کو بنانے کے لیے سید جماعت علی نے قائد اعظم کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اور قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے زیر سایہ علامہ مجاہد ملت عبد الستار خان دیا۔ اس لیے ہمارا حق بنتا ہے ہماری چیخ کو، ہماری درد کو، ہماری تکلیف کو سنا جائے۔ اگر کوئی لنڈے کے انگریز کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ اپنی ماں کو جا کے روئے کہ اس کی ماں نے اس کو لوری دیتے ہوئے محمد عربی کا نام لیا ہوتا تو بیٹا پھر بغیرت نہ بنتا، پھر بیٹا محمد عربی کی عزت و ناموس کا معاہدہ۔ عالم کفر کا مزاج ہی ہو جاتا ہے،
وہ چاہتے ہیں کہ ختم ہو جائے. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کی مسجد کے امام سے نیچے مؤذن سے نیچے مسجد کے خادم کی جوتی پر کروڑوں عمران نواز زرداری قربان کر دوں. یہ مصطفیٰ کی عزت کا محافظ ہے. بیمار بندہ نہ بولے، بیمار بندہ نہ بولے. جس کی طبیعت خراب ہے وہ منہ نیچے رکھے، ذرا حضور کا غلام نوکر محبت سے بولے. توجہ ہے کہ نہیں؟ مجھے تو پورے ملک میں لوگ کہتے ہیں ذرا اپنے ڈونگا باغ والی تقریب سنو. میں کہ ڈونگا باغ جڑے میں نے سن دے انہاں دا کلیجہ ایڈا بڑا ہے. میں تو بزدل تقریر سنو تو ویسے ہی فوت ہو جاتا ہے. جڑا بندہ غیرت مند ہے وہ بولے، باقی ذرا منہ تلے رکھے فوت نہ ہو جائے. ہمارا مزاج یہ ہے. اور موت سے کیا ڈرنا ہے؟ ہم نے تو 2 موتیں دیکھی ہیں، خادم حسین رضوی اور ممتاز قادری. یہ پتہ ہی اب چلا کہ مرے تو بندہ اس شام سے مرے. زندہ سلامت ہو گزرا بولیے. عالم کفر خوف زدہ ہے، ڈرتا نہیں ہے کسی سے. کفر بڑا تگڑا ہے لیکن خوف زدہ ہے. ہوتا ہے کس سے؟ کفر کو خطرہ ہے کس سے؟ پیر کی پگڑی سے نہیں، صوفی کے جبے سے نہیں، گدی مشین سے نہیں. کئی رنگ کی پگڑیاں، کئی رنگ کی ٹوپیاں، اور پیر صاحب کو ماشاءاللہ 10-20 کھینچنے والے ہوں، 10-20 پیر کو دھکا دینے والے ہوں، اور کتے نما انسان باہر بیٹھے ہوں جو پیر تک پہنچنے نہ دے مرید کو. حضرت چپ رہو، آپ باہر بیٹھو، تمہیں پتہ نہیں ہے حضرت کی پہ کر دے رہے ہیں. ایسے پیروں فقیروں کی لشکر کو اور فوج کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ بھٹی میں ڈالنا ہے. پیر ہو تو ایسے ہو. غیرت مند بندہ بولے، غیرت مند. پیر ہو تو ایسے ہو جن کے آستانے پہ جاؤ تو اللہ کی قسم میں آپ کو آستانے پہ جا کر پتا چلے گا کہ وہاں ہزاروں بچے محمد کا دین پڑھ رہے اور ہزاروں بیٹیاں مصطفیٰ کی نورانیہ دین مدین کی تعلیم. ایسے ہوتے ہیں. ہمیں ان آستانوں کو سلام کرنا ہے، کرتے ہیں جو حضور کی عزت و آبرو کی حفاظت والے ہیں. باقیوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہم نے قربانی پہ پیروں کو ذبح نہیں کرنا. ہمارا اس پیر کو سلام ہے. آپ سنیں حیران ہو گئے. جس دن امیر المجاہدین کا انتقال ہوا، اخلاص دیکھیے، جس دن انتقال ہوا اسی دن آپ کے برادر لا کا انتقال ہوا. جنازہ پڑھ کے فاتحہ لینے کے لیے بھی وہاں نہیں بیٹھے. کئی بسوں کا قافلہ لے کر سارے بھائی اس عظیم مجاہد کے جنازہ میں شریک ہو اور بتا رہے تھے کہ ہم محمد عربی کی ناموس کے محافظ کو سلام کرنے آئے. زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد. اعزاز حضور کی بلا امیر المجاہدین، زندہ باد. ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو سینے سے لگا لو. اسلام ہمارے لیے نہیں ہے، اسلام سب کے لیے ہے. ہمیں تو عزت عظمت برکت اسلام نے دی ہے اور اسلام عزت دینے والا ہے. اسلام کو صحیح حقیقی تصور کے طور پر لو. اسلام سے کفر خوف زدہ ہے مگر پیر سے نہیں، حاجی سے نہیں، کرکٹر سے نہیں، لیڈر سے نہیں. اسلام کے اس مجاہد سے اس کو خطرہ ہے جو ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کر محمد عربی کا دین پڑھ رہا ہے. اگر یقین نہ آئے تو آپ آزما لیں. اپنے پیر کا، مولوی کا، قائد کا، لیڈر کا جو مرضی نعرہ لگاتے جائیں، کچھ بھی نہیں ہوگا اثر. آپ صرف امیر المجاہدین کی تصویر اپنی آئی ڈی پہ شیئر کر دیں. اگر 2 دن کے لیے آپ کی آئی ڈی بند نہ ہو، کیوں بند ہو؟ کفر تو ٹس سے مس نہیں ہوتا، لیکن وہ جو بابے کے وصال کے بعد اس کی تصویر برداشت نہیں کر سکتا تو بابے کا وجود کتنا خطرناک تھا کفر کے لیے. یہ ہے معیار، یہ ہے وہ معیار. لیکن کیوں؟ زندگی بھر اس نے یہی کہا. لوگوں نے ان کا نعرہ لگا، انہوں نے کہا نہیں نبی کا لگاؤ. لوگوں نے ان کا استقبال کیا، انہوں نے کہا نہیں نبی کا لگاؤ. آؤ حضور کی بات کرو. آیا 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 تاجدار ختم نبوت. کیا نعرہ دے کے گیا ہے وہ درویش کہ فیڈر پینے والے بچے کے سامنے لگاؤ تو ہاتھ کھڑے کر کے بتاتا ہے. بس حلالی خون ہو تو ہاتھ کھڑے کر کے بتا.
یہ مزاج ہے دین کے لیے. اور یاد رکھو مرنا ہم نے بھی ہے, مرنا آپ نے بھی ہے, مرنا سب نے ہے. اب دیکھیں نا, مجھے نواز شریف صاحب کی بات میں نے سنی, میں سمجھتا تھا شاید پھر ایک باری دھکا لگ گیا سیاح ہو گیا, لیکن چبل بندہ چبل ہی ہوتا ہے. عمران خان تو بغیرہ تھے لیکن نواز شریف چبل ہی ہوتا ہے. اب غصے ہو رہا ہے, وہ ایک مولوی کا جنازہ اتنا بڑا اور میری اماں کا جنازہ اتنا بڑا نہیں ہو. ان کو جناب ماما اگرچہ ماما ہی ہوندی ہے لیکن بڑکے مرنی تینوں یہ نہیں پتا کہ وہ امام ہے جنہیں مصطفیٰ دی عزت دا پارا دیتا ہے. نواز شریف صرف تو نہیں, تیری پوری پارٹی مر جائے, پارلیمنٹ وچ بیٹھے ہو مولوی پیر دے سارے ایم این اے اکٹھے مر جاؤ, ادھے بندے بھی نہیں آن گے. خاتم حسین رضوی جتی جھاڑ دے میں تیرے ورگے کروڑا نکلے. یہ تماشے ہیں. بندے اکٹھے کیوں نہیں ہوئے؟ بندے اکٹھے نہیں ہوتے, بندے آتے ہیں. اور یہ مواعد ہے کوئی لے کے نہیں آیا, قسم خدا کی بس ایسے ہی قافلے چلتے آ رہے تھے, قافلے چلتے آ رہے تھے. مجھے بتایا گیا وہاں جنازے میں ایک دوست کہہ رہا تھا ہم نے اس ہوٹل سے ناشتہ کیا, ہم نے کہا پیسے لے لو, اس نے کہا نہیں. صبح ایک بندہ آیا ہے کراچی سے, اس نے پوچھا کتنے خرچہ ہوا ہے, وہ کہتا ہے کہ میرا 40,000 ڈیلی ہے, مجھے 8,000 10,000 بچ جاتے ہیں. اس نے اس کو 50,000 روپے دے کے کہا سارا دن فری مصطفیٰ دے غلامان ہوتا ہوا. اے ہولی بولو. اب یہ باتیں کون کرے گا؟ اس لیے حضور کے بنو, حضور کے دین کے بنو. اور سب سے خطرناک اس کو جو پریشانی ہے کفر کو وہ مدارس سے ہے. اس حکومت میں ایک تھوڑا جھلا وزیر بھی ہے محمد علی, وہ درود شریف پڑھ کے شروع کرتا ہے, درود پڑھ کے ختم کرتا ہے. اس بیچارے نے اگلے دن سچ بتا ہی دیا. اس نے کہا جی ہماری کوئی اوقات نہیں ہے, گل ہے اسی تے بیچارے نا لکیر دے فریق فقیراں سن تے اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ بس مدرسے بند کر دو, اسی بند کر رہے ہیں, یعنی یہ اوقات ہے ان کی, مدرسے بند کر دو. ہم نے کہا چلو اپنا کھیل کھیلو, لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ مصطفیٰ کا دین لوگوں کے دلوں تک پہنچ رہا ہے اور انشاءاللہ پہنچے گا. تو ہمارے اور آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی نسلوں کو دین سے جوڑو. لارڈ میکالے کا دیا ہوا نظام تعلیم کیا کیا گل کھلا چکا ہے, آپ دیکھ چکے ہیں. عالم کفر کی منصوبہ بندی کتنی خطرناک ہے. وہ یہی کچھ چاہتا ہے. لارڈ میکالے کا نظام تعلیم کہتا ہے مولوی کو کیا پتا یہ تو ان پڑھ ہیں. ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک, ہم ان پڑھ ہیں, لیکن تمہارے لارڈ میکالے کے نظام نے کیا دیا؟ سی ایس ایس ٹاپ کرنے والا پاکستان کا 1 گریڈ کا وکیل, بار کونسل کا سابق چیئرمین اور بڑا نام چودھری اعتزاز احسن, لبرلز اور سیکولرز کا لیڈر ہے. اس نے بیچارے نے 3 بار کوشش کی, سورۃ کوثر نہیں پڑھ سکا. نماز جنازہ آندہ ہوئے گا اولی بولو. عبد الرحمن ملک ایف آئی اے کا سابق ڈائریکٹر وزیر داخلہ 7 بار کوشش کی, کیبنٹ کے اجلاس میں سورۃ اخلاص نہیں پڑھ سکا. نماز جنازہ آندہ ہوئے اولی بولو. اور ہمارا موجودہ وزیر سائنس ٹیکنالوجی ماشاءاللہ پتہ نہیں کیڑا جانور ہے, پوری کتا تو بھی لمبی زبان. ان پہلا کلمہ تے درود شریف نہیں آیا, نماز جنازہ تے جگ نہیں گل. کتنا کمینہ ہے وہ مرنے والا ان کا باپ جو سب کچھ دے گیا, مصطفیٰ کا دین نہیں دے کے گیا. اور ہمارا موجودہ ماشاءاللہ حضرت صاحب جس کو خاتم النبیین نہیں آیا, اس کمینے کو نماز جنازہ آئے گا؟ یہ ان کا قصور نہیں ہے, انہوں نے بڑے کمینے سارے. اور جب پیو کمینہ ہوئے تو ماں کٹی ہوئے, پھر ایک دیا چیزاں جم دیا. لیکن تو ابے دی کمائی خالص ہوئے تو اماں دا کردار سچا ہوئے, پھر قسم رب دی یا خادم حسین جم دے یا ممتاز حسین جم دے. یہ بندہ ناراض ہے بوتھا تلے کرے, باقی در محبت نہ بولو. اس لیے مصطفیٰ کے دین سے خالص ہو جاؤ. زندگی ہر ایک کی ہے اور مرنا تو اونی بھی ہے, مر تو جانا ہی ہے, لیکن حضور کے نوکر بن کے کیوں نہ مریے. یہ فیصلہ ہمارا نہیں ہے, قرآن نے ایک اصول دیا ہے. ہر ایک جگہ پہ داؤ پیچ کھیل سکتے ہو, اللہ رسول کے ساتھ نہیں, وہاں تو خالص چیز چلتی ہے. بات فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت
تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اب یہ فیصلہ تو قرآن کا ہے بھائی، یہ ہماری تو کہانی نہیں ہے، ہم تو چوکیدار ہیں، ہم تو صدا لگانے والے ہیں۔ قرآن کہہ رکھا ہے چودھریوں ملکوں نوابوں خانوں وڈیروں پیٹیوں پیپیوں مومن ہو، یہ یاد رکھو اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک مقدس ترین رشتوں میں بھی سب سے زیادہ پیار نبی کے ساتھ نہ ہو۔ وہ رشتے قرآن نے گنے جن سے سماج ہے، سسٹم ہے، معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، ان رشتوں کو گن کے چن کے قرآن نے سامنے رکھا۔ ان سے زیادہ پیار مصطفیٰ سے کرو گے تو ایمان والے ہوگے۔ وہ کون سے رشتے گئے ذرا پھر سنیے، وہ ماں باپ کا رشتہ جو حساس بھی ہے مقدس بھی ہے، جس کی اہمیت و حساسیت خود قرآن بیان کر کے کہہ رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اس مقدس رشتے کی حساسیت قرآن بیان کرتا ہے۔ اللہ کی عبادت، نبی کی نوکری داد کے بعد ماں باپ سے اتنا پیار کرو، احترام سے اکرام سے پیش آؤ، تابعداری کرو، اونچا نہ بولو، اف نہ کرو، چھڑک نہیں ہے ماں باپ سے۔ یہ سارے اصول قرآن نے بتا کے اس رشتے سے بھی زیادہ پیار ہو نبی سے۔ تھوڑا ہولی بولو، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ ماں باپ سے زیادہ، بہن بھائی سے زیادہ، بچوں سے، اولاد سے، جائیداد سے، پراپرٹی سے، بزنس سے، سب سے زیادہ پیار اب آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ مفتی سے، قاضی سے، قاری سے، عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، فیصلہ آپ کریں۔ آپ کو مجھے کتنا پیار ہے، اگر نبی کی محبت میں دل کی دھڑکنیں تیز ہو، نبی کی دشمنی، نبی کی جناب گستاخی پر اگر آپ کی طبیعت میں ملال آئے، کوئی کتا حضور کی عزت پر حملہ آور ہو، آپ بے چین ہو جائے، کوئی حضور کی تعریف و توصیف سن کر آپ کا دل اطمینان پا جائے، یہ پیمانہ ہے۔ سب سے زیادہ پیار، محبت، چاہت، الفت نبی سے ہو۔ ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا، ہمیں نفرت کرنے والوں کرتے رہو، گالیاں دے کر جناب والا مولوی کہہ کے کرٹیسائز کرنے والوں کرتے رہو، بس ہمارے لیے مزہ یہ ہے اللہ ہم مرے تو لوگ کہے مولوی مر گیا، یعنی مولا والا مر گیا۔ یہ ہمارے لیے، یہ ہم اس کو سن کر پریشان نہیں ہوتے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں نا یہ مولوی ہے تو خوش ہوتے ہیں، کیونکہ مولوی کا مطلب ہے مولا والا، اور اس کو کرٹیسائز کرنے والا ہے شیطان والا۔ تو شیطان والا جب کرٹیسائز کرتا ہے تو اس کا حق ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ہمارے مرنے کے بعد قبر پہ بھی لکھا جائے مولوی۔ میں نے خود 3 MA کیے ہیں، ماس کمیونیکیشن میں ماسٹر کیا ہے، میں نے PhD کیا ہے، میں نے PCS ٹاپ کیا ہے، لیکن میں قسم ہے اللہ کی کہتا ہوں میرا تعارف یہ ہے کہ میں مولوی ہوں۔ میرا تعارف یہ ہے کہ میں مولوی ہوں، اور مجھے فخر ہے کہ الحمدللہ تیرا شکر ہے میں مولوی ہوں۔ کسی کو اگر انگریزی زیادتی آتی ہے تو میرے سامنے بول کے دکھائے، کسی کو اگر میتھ زیادتی آتی ہے تو میرے سامنے بول کے دکھائے، اگر کسی کو اپنی تعلیم پہ فخر ہے تو میرے سامنے بول کے دکھائے، لیکن ہمیں ان پہ ناز نہیں، ہمیں اس پہ فخر ہے
کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنے ابے کو غسل بھی خود دیا، ابے کا جنازہ بھی خود پڑھایا۔ ہم چاہتے انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، پائلٹ بنو، جج بنو، لیکن ابے کے جنازے پر بغیرتوں کی طرح منہ اٹھا کے دیکھتے نہ، اور کوئی آئے تو میرے ابے کو غسل دے۔ لعنت ہے اس مرنے والے پر بھی جس نے بے اولاد کو سب کچھ دیا، محمد عربی کا دین دے کے نہیں بنا۔ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ وہ بھی جو منہ تھلے رکھنا، ذرا ٹینشن نہیں لائیں، ذرا بولنا ضرور ہے۔ توجہ ہے؟ تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ بتاؤ قبر میں کون سی ڈگری پوچھی جائے گی بھائی؟ انجینئرنگ، میڈیکل؟ بولو قبر میں کیا پوچھا جائے؟ قبر میں تو صرف کسی کا پوچھا جاتا ہے جو نعرہ بابا لگا کے گیا۔ تھوڑا اور بولو۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں اللہ کرے انجینئر ڈاکٹر ہر چیز بنو، ابے کو غسل خود دو، جنازہ خود پڑھو۔ آپ بتائیں جنازہ جس کو وضو نہیں آتا وہ جنازہ پڑھائے گا؟ وہ غسل دے گا؟ اس بیچارے کو کیا پتا؟ دین کو مذاق نہ بناؤ۔ ہمارا کام پیغام دینا تھا، ہمارا کام ڈنڈے مارنا نہیں ہے۔ بابے خادم نے کلاشنکوف نہ پکڑی ہے نہ پکڑنے کا کہا ہے۔ خادم حسین رضوی نے نہ گرنیڈ پکڑا ہے نہ پکڑنے کا کہا ہے، نہ خود کش دھماکوں سے وہ ڈرا ہے نہ خود کش دھماکوں کی ترغیب دی ہے۔ لیکن اللہ کی قسم ہے خود کش دھماکے والے امریکہ کی ڈائریکشن پہ تھے، بندوقوں والے امریکہ کی ڈائریکشن پہ تھے، وہ سارے عالم اغیار کے اشاروں پہ چلتے تھے۔ یہ وہ خاص بندہ تھا جو محمد عربی کے حکم پہ چلتا تھا۔ آج انڈیا کی ایجنسیاں اس بات کو اور انڈیا کے ایجنٹ اس بات کو بہت زیادہ پھیلا رہے ہیں کہ بابا خادم نے کہا میں بتاؤں گا مجھے کس نے بھیجا تھا اور بابے کو مار دیا گیا۔ ہم سے پوچھو لنڈے کے انگریزوں، ہم سے پوچھو بابے خادم کو کس نے بھیجا تھا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے بابے خادم کو گنبد خضرا کے مکین نے بھیجا تھا، بابے خادم کو اسی نے بھیجا تھا۔ اور لنڈے کے انگریزوں اور انڈیا کے ایجنٹوں، آج تم کہتے ہو خادم حسین رضوی کو کس نے بھیجا تھا، تو سنو خادم حسین رضوی کو اسلام آباد اسی نے بھیجا تھا جس نے میرے علی شاہ کو مرزا قادیانی کے مقابلے میں بھیجا تھا۔ اور جس کو تحقیق آئی ہوئی ہو ہم اس کو پھر چیلنج کرتے ہیں وہ کرے۔ علامہ خادم حسین رضوی کا یہ کلپ کروڑوں نے نہیں اربوں لوگوں نے سنا، اس کا آج بھی وہ چیلنج باقی ہے۔ جب بھی کوئی ایجنسی، ادارہ، کوئی بندہ، کوئی فنکار، گلوکار، کوئی بے حیا بدکار یہ تحقیق کرتے ہوئے اس نتیجے پہ پہنچے کہ خادم حسین رضوی نے یا اس کے درویشوں نے کسی سے پیسے لیے ہیں، مجھے قبر میں سے نکال دینا۔ ہم کہتے ہیں ہو ناچنے والوں کی اولادو اور بھونکنے والوں کی اولادو، خادم حسین رضوی کا یہ چیلنج موجود ہے اور ہم تمہیں کہتے ہیں جاؤ پہلے تحقیق کرو، ایک پائی ثابت کر دو۔ اس لیے اس کی وجہ یہ ہے ہم وہ ہیں جو ختم نبوت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والے ہیں۔ آپ سے بولیے نا، تو سب سے زیادہ پیار یہ دل کی دھڑکنیں بتائیں گی کس سے پیار ہے۔ ہمارے لہجے میں سختی ضرور ہوتی ہے لیکن ہم کہتے ہیں اللہ کرے بیٹا آپ کا انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بنے، اللہ کرے جج بنے تو ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری کا رول پلے کرے، اللہ کرے آپ کا بیٹا پروفیسر بنے تو نور بخش توکلی الیاس برنی کا رول پلے کرے، اللہ کرے آپ کا بیٹا امام مسجد کو سید خلیل احمد قادری علامہ خادم حسین رضوی کا رول پلے کرے، اللہ کرے آپ کا بیٹا مفسر کو سید ابو الحسنات قادری کا رول پلے کرے، اللہ کرے آپ کا بیٹا وکیل ہو قائد اعظم محمد علی جناح کا کردار ادا کرے، اللہ کرے آپ کا بیٹا جناب ایم این اے پارلیمنٹیرین ہو قائد ملت امام درانی کا رول پلے کرے، اللہ کرے آپ کا بیٹا سینیٹر ہو مجاہد ملت علامہ نیازی کا رول پلے کرے، وہ جناب والا پارلیمنٹیرین ہو جگیردار ہو تو جناب والا ظفر اللہ جمالی کا رول پلے کرے، اللہ کرے آپ کا بیٹا پولیس ملازم ہو غازی ممتاز حسین قادری کا رول پلے کرے، اگر آپ کا بیٹا فارم کوالیفائیڈ ہو تو پھر غازی عامر عبد الرحمن چیمہ کا رول پلے کرے، اگر آپ کا بیٹا یورپ کا نیشنلٹی ہولڈر ہو غازی تنویر حسین قادری کا رول پلے کرے، اگر آپ کا بیٹا ان پڑھ ہو غازی علم الدین
قبول کرے۔ اگر آپ کا بیٹا طالب علم ہو، غازی خالد یوسف کا رول پلے کرے، میدان عمل میں کھڑے ہو کر حضور کی عزت و ناموس کا پہرا دے، وہ پیر ہو، گدی نشین ہو، شہزادہ نشین ہو، حضرت خواجہ فقیر محمد کا رول پلے کرے، امیر ملت سید جماعت علی کا رول پلے کرے، وہ تاجدار گولڑا سیدنا امیر علی کا رول پلے کرے، وہ محدث و مفسر ہو، وہ بریلی کے غیرت مند امام اعلی حضرت فاضل بریلوی کا رول پلے کرے۔ جب آپ محمد عربی کے نوکر بنے گے، قسم اللہ کی گرنیڈ کی، کلاشن کی، بندوق کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسلام آباد کی فیض آباد پل پر جب محمد کے دیوانے جب نعرہ لگائیں گے، عالم کفر پہ لرزہ طاری ہو جائے گا۔ وہ نعرہ مستانہ کیا ہوگا؟ شوقوں سے آؤ لاؤ شوقوں سے جڑے بندے پہلی باری پھسے ہو محبت نال ذرا بولو، باقیوں کو ویکھ لو، پڑھے نال کچھ نہیں ہوگا۔ شوقوں سے خلقی سی اولیاء سے رسول اور رسول سے بس نبی کے بن جاؤ۔ قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہ بات میری نہیں ہے، ان علماء کی نہیں ہے، حضرت خواجہ محمد حسن بارہوی صاحب مقدس اللہ تعالی کی نہیں ہے۔ ان کا تو نور دیا ہوا، ان کی ڈائریکشن کے مطابق ہم چل کر بتا رہے ہیں لوگوں، نبی کے بن جاؤ، نبی کے ہو جاؤ، نبی کی بات کرو، جنت نبی کے نام لگاؤ، خلوت نبی کے نام لگاؤ، طاقت نبی کے نام لگاؤ، قوت نبی کے نام لگاؤ، چاہت نبی کے نام لگاؤ، الفت نبی کے نام لگاؤ۔ آج تم تھک چکے ہو، روتے روتے آنسو خشک ہو چکے ہیں، آج مائیں بہنیں بیٹیاں رو رہی ہیں، اللہ ہم کہاں جائے؟ کہیں بیٹیاں اجڑ رہی ہے، کہیں ماؤں کا تقدس پامال ہوتا نظر آتا ہے، کہیں موٹر وے پہ سفر کرنے والی ماں اپنے بچوں کے سامنے زندگی کا شکار ہوتی ہے، کہیں فیڈر پینے والی معصوم گلی کچلی جا رہی ہے، کہیں مائیں بیٹیاں بہنوں کا آج عزت اور عصمت خطرے میں گئے، کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے آزادی زندگی ہے، محراب و منبر کی بھی سن لو، نبی کے غلاموں کی بھی سن لو۔ اور ان پڑھ لوگ ہمیں کہتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں اپنے یورپین سے بھی اپنا لی، امریکن ٹیکنالوجی بھی اپنا لی، دنیا کے تھنک ٹینک سے بھی مشاورت کر لی ہے، ایک ہماری بھی سن لو۔ یہ کائنات اللہ نے چودھری اور تمہارے لیے نہیں بنائی، پی جے پی پہ نونوں کے لیے نہیں بنائی، یہ دیوبندی وہابی کے لیے نہیں بنائی، یہ کائنات پارٹیوں کے لیے، لیڈروں کے لیے، پنجابی سندھی ہندی سرائکی کے لیے نہیں بنائی، یہ کائنات رب نے محمد عربی کے لیے بنائی ہے۔ آپ سب کچھ مصطفیٰ کے سپرد کر دو، یہی زمین سونا بھی اگلنے والی ہوگی، یہی آسمان رحمتوں کے بادل برسانے والا سارا کچھ کر چکے ہو تو نکی یہ ساڑی بھی سو رہے ہو۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہماری نسل کو مصطفیٰ کے نام لگاؤ تو صحیح۔ آج ہمارا لنڈے کا انگریز حاکم کہتا ہے ہم قانون بنائیں گے، نامرد کریں گے درندگی کرنے والے کو۔ ہم نے کہا بے وقوف بچے، اور قرآن پڑھ بڑھ کے مرنی، اور چبالا قرآن پڑھ۔ یہ تیری قانون سازیاں جو تم بک بک کر رہے ہو نا، یہ تماشے نہ کرو۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو تو نے پڑھے نا، ساری زندگی گیند کے پیچھے دوڑنے والے بے وقوف، قائد اعظم سے پوچھ۔ ہمارے چبر لوگ کہتے ہیں جناب مولوی صاحب آکسفورڈ میں لندن میں لیکچر دیتا ہے،
میں ان بدبختوں کو بتانا چاہتا ہوں نصرت فتح علی خان نے دنیا کی کوئی یونیورسٹی نہیں چھوڑی جس میں لیکچر نہ دیا ہو. یہ کون سا کمال ہے؟ ہم کہتے ہیں اگر لیکچر پہ بات کرنی ہے نا تو 4 یونیورسٹیاں کفر دیاں عالم کفر دیاں سلیکٹ کر کے ساڈے بابے نے ذرا لیکچر دیوا دیں گے پھر سب کچھ لیکچر کی ہو گئے. یہ کون سا کمال ہے لیکچر دیتا ہے؟ قانون سازی کریں گے. آپ بتاؤ قرآن نے کیا قانون دیا ہے؟ اس سے بڑا کوئی قانون نہیں. 1-2 بندیاں نو کرو بیٹھا کہ نہیں دیا کام. قرآن کا اصول موجود ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. پتہ نہیں نور الحق قادری بھی بھنگ پیونی شروع کر دیتی ہے. مرے اٹھے بک بک کرو نو دستے صحیح. یہ پریشان منہ تلے رکھے. ہمارے نزدیک اپنا بگانا کوئی نہیں ہوتا. ہمارے نزدیک کوئی ہوتا ہے جو نبی کا بنے اس کو ہم سلام کرتے ہیں. مجھے تو کئی مرتبہ ملا تو اس نے سلام میں اس نے کہا کہ ساڈے گل پہنا میں کہ چنگے کام کرو گے انشاءاللہ اسی قریب کرا دے. مجھے تو 15 سال سے آٹھ کوٹ میں ہو گیا. اللہ تیرا شکر ہے. پہلے کافر ناراض سن پھر نون والے ناراض سن پھر پی پی والے. اللہ کا شکر ہے کل پی ٹی آئی والے ناراض. تھوڑے جو جڑا ناراض منہ تلے رکھے کیونکہ ویڈیو کیمرہ کسی بندے نو نہیں چھڑدا. جیویں دا بندہ ہو کے بیٹھا ہوگا ان دی فوٹو کھینچ رہا ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ تھوڑا جو بولو. آپ کا کیا خیال ہے ہم ہاتھ کہنا چھوڑ دیں؟ ہم اس مولوی صاحب کی طرح تو نہیں ہے نا. ماشاءاللہ پچھلے دن میں ایک شادی ہوئی 200 کروڑ خرچ ہوئے یعنی 2 ارب. حضرت صاحب نکاح واسطے گئے 10 لاکھ روپیہ بقول لوگاں دے انہوں نے دیتا بھاوے 20 لاکھ بھی دے 50 بھی دے. مجال حضرت نے اتھے آ کے آکھیا ہوئے بندے دے پتر بنو فضول خرچی نہ کرو. چلو اللہ نے تانوں دیتا ہے فضول خرچی نہ کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. حضرت لالی پاپ دے کے مال پانی لے کے نعرے نورے لا کے آگے اللہ نے آپ سے کام لینا ہے. اوتھے ہوندا ساڈے ورگا بندہ انہوں آندا بندے دے پترو اللہ نے دیتا تانوں معاش نہ کرو. تواڈے 200 کروڑ نال پاکستان وچ 5 لاکھ غریب دھیاں رخصت ہو سکدی ہے. جاگ رہے ہوتے نا. ہم سے کوئی یہ توقع نہ رکھے کہ ہمارے نام کا. ہم تو اسی کے نام جس کا کھاتے ہیں اسی کا گائیں گے. جاگ رہے ہیں. سبحان اللہ. قرآن کو اصول موجود ہے. چور کے ہاتھ کاٹ دو. ہاں صاحب ہاتھ کٹ کے ویکھ کیونکہ کینے کٹے پہلے اپنے کٹے جانے. زانی نوں کوڑے مارو حضرت دیواری پہلے آنی ہے. او بولو تو صحیح. حضرت پہلے لائن وچ لگنے دے. یہ معمولی بات نہیں ہے. قانون قانون ہوتا ہے. حضرت امام شامل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کے نوکر ان کے فالورز غلاموں نے آپ کی قیادت میں کئی ممالک فتح کیے. اسلامی قانون نافذ ہوا اسی ملک میں جس میں آپ کی فالوئنگ میں لوگوں نے اتنے کارنامے انجام دیے. تو اس میں آپ کی والدہ کے پاس کچھ لوگوں کی مائیں آ گئی. انہوں نے آپ منت کرلا کیا ساڈا پتر ہے مہربانی کرو. وہ دی واسطے سفارش کرنا آئی ہیں. اماں کی مان گئی سفارش کے لیے. ماں تھی نا انہوں نے امام صاحب کو کہا کہ آپ کے پاس فلاں فلاں کا کیس ہے تو ایک بندے کے لیے میں سفارش کرتی ہوں. اس کی ماں کے آنسو مجھ سے دیکھے نہیں گئے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ نے سفارش کی ہے تو میں چپ ہوں. صبح آپ نے علماء کا اجلاس بلا لیا. فرمایا مجھے بتاؤ جو چور ہو سزا کا مستحق ہو اس پر جو سزا عدالت تجویز کر چکی ہو اگر کوئی اس کی سفارش کرے تو اس کے لیے قانون شریعت کیا کہتی ہے؟ علماء نے کہا جی سفارش کرنے والے کو اتنے کوڑے مارے جائیں جتنے اس نے چور کی سفارش کی ہے. آپ نے فرمایا اگر سفارشی کوڑے برداشت نہ کر سکتا ہو تو پھر وہ اس قابل نہ ہو کہ وہ کوڑے کھا سکے. علماء نے فقہاء نے کہا جی پھر اس کا جو قریبی عزیز ہے اس کو مارے جائے. امام صاحب نے قمیض اتار کے کہا مجھے 100 کوڑے مارو کیونکہ چور کی سفارش اس کی ماں کے آنسوں کی وجہ سے میری بوڑھی ماں نے کی ہے وہ کوڑے برداشت نہیں کر سکے گی مجھے مارو. یہ ہے شریعت. شریعت میں یہ نہیں ہوتا کہ یہاں تو پھر بات تو پھر ویسے ہی ہوگی. پھر جو بھی ہوگا وہ میں ہوں یا آپ ہوں. حضور نے اس بیٹی کو کہا جس کی طہارت و پاکیزگی کا قرآن ضامن ہے
جس کی عفت و عصمت کو محمد عربی کا گلشن دین کا سلام کرتا ہے، اس کو کہا اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں ہاتھ کاٹ دیتا. یہ اس نبی کا فرمان سامنے رکھا جائے، قانون بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. خان صاحب چبلا تو ہٹ کے ذرا علماء کو تو مشاورت لو گے بچ پاؤ گے، ورنہ اینج دیکھ دیے 2.5 سال گزر چکے نے تے 2.5 سال رہ گئے نے. تے ذرا ذہن چ رکھو جڑے پہلے گئے نے وہ تواڈے تو ڈھیر سیانے سن تے انہاں دے پیچھے رون والے بھی ہے نے. کسی دے پیچھے مریم ہے، کسی دے پیچھے حمزہ ہے. او مرے بڑھ کے مرنی، تیرا رون والا ہی کوئی نہیں پیچھوں. یاد رہے سبحان اللہ. اس لیے شریعت کے معاملے میں ٹانگیں نہ اڑاؤ. وہ بھی یہ کہتے تھے ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. آج دیکھ لے نا انہوں دی تے ماں ایسی نہ تے انہوں دفن کرن نہیں آئے، تیری تے ہے ہی کوئی نہیں. انہوں دی تے ایسی نہ تے دفن کرن نہیں آئے. واہ قسم خدا کی خادم حسین رضوی، پتہ تھا نا 30,000 مولویوں کو تم نے کڑیاں بیڑیاں لگائیں، کیا ہوا پھر؟ مر گئے ہم. تھانے کو کٹے بچے والے بنے، بندے والے نہیں بنے. تم جو کر سکتے ہو کرو، اور تم نے کیا. علامہ خادم حسین رضوی کو گھسیٹا گیا، تشدد کیا گیا. اور یہ بھی سن لو، یہ کرامت اس کو کہو یا جو مرضی کہو، عمر ورک نامی ایک بے غیرت ایس پی تھا جس نے تشدد کیا. وہ واحد ایس پی ہے جو ایس پی سے اب اے ایس آئی بن چکا ہے. ایس پی سے اے ایس آئی بن چکا ہے. وہ تشدد کرتا تھا، وہ تشدد کرتا تھا اور حضرت مسکراتے تھے. وہ بے شرم آگے سے کہتا تھا مولوی تو ہنسنا ہے. آپ فرماتے تھے میں تیرے نصیبہ دے ہنسنا یار. جنہاں لئی تو کوٹ رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں، بے غیرتی کر رہے ہیں، گالم گلوچ کر رہے ہیں، انہوں نے جا کے دسیں گا تیری نوکری پتہ نہیں بدے یا نہ بدے. لیکن جس کے نام پہ مجھ پہ تشدد کر رہے ہیں، مجھے مال کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو پتہ ہے. ایویں نہیں بڑے جنازے ہوندے، ہولی بولو، ایویں نہیں جنازے ہوندے. اور جنازہ ہونا بھی الگ بات ہے. لیکن مولانا حضرت صاحب کی انہوں نے ہو جنازہ ہونا اور بات ہے. ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا صبح لوگوں نے فجر کی نماز سے لے کر زور تک وضو توڑا نہیں ہے، کچھ کھا پی نہیں رہتے کہ وضو برقرار رکھنا ہے. یہ مشکل کام ہے. رات 12 بجے سے آنے والے لوگوں نے کہا ہم نے کچھ بھی نہیں کھانا پینا، ہم روزے کی نیت کر چکے ہیں کیونکہ بابا جی کا جنازہ پڑھنے کے لیے ہے، وضو شاید کرنے کا موقع نہ ملے. حضرت صاحب اے کم میں اصل توجہ ہے کہ نہیں؟ اور جن کے لیے آپ لوگ ہم لوگ مارے مارے پھرتے انہاں چ ادیاں نو وضو نہیں ہونا، ادیاں نو جنازہ نہیں. تے سارے جنازے گاہ کھڑے ہو کے پوچھنا سنا اس باری کتنی امپورٹ ایکسپورٹ ہوئی ہے. جنازے گاہ سنا اس باری کم کی جا رہے ہیں، بجلی تے نہیں جاندی، آندی ہے کہ جاندی ہے، صفائی ہے کہ نہیں ہے. ایسی باتیں کریں گے جنازے میں. خادم حسین رضوی کے جنازے سے انتظار سے لے کر انتظار تک ہر رب پر میں نے مصطفیٰ کا درود سنا ہے. یہ چیزیں یہ ہے وہ جو گواہیاں. اس لیے قرآن کا اصول ہے سب سے زیادہ پیار کس سے کرو؟ کس سے کرو؟ وہ بول لو تے صحیح مصطفیٰ سے کرو، حضور سے پیار کرو. بس چلتے پھرتے سوتے جاگتے نبی کی بات کرو. تکلیف ہے ہر بندے کو ہے، پریشانی، لیکن نکلنے کا حل صرف نبی کا ذکر ہے. میں نہیں کہتا مصطفیٰ کے صحابہ سے پوچھ لو. امام بخاری نے الادب المفرد میں بیان کیا نبی کے 2 صحابی چلتے ہوئے راستے میں لگے گئے، ایک کا پاؤں سن گیا، دوسرے سے کہتا ہے بتا میرے کس تکلیف کا علاج کیا گئے؟ کوئی حکیم طبیب بتائے گا. اس نے کہا میں بتاتا ہوں. اذکر احب الناس الیک، اس کو یاد کرو جس سے زیادہ پیار کرتی ہو، جس سے عشق کرتے ہو، جس سے محبت کرتی ہو، جس سے پیار کرتی ہو. ہمیں بھی پیار ہے لیکن تکلیف میں کہتے ہیں ہائے ابا یار کو بلاؤ، دوست کو بلاؤ، میرے بھائی کو بلاؤ، ڈاکٹر کو بلاؤ. عاشق رسول ہو گئے تکلیف میں پوچھا کیا کرو؟ اس نے کہا جس سے پیار ہو اس کا ذکر کرو. صحابی نے فوراً کہا یا محمد، فوراً نبی کا نام لیا. آج ہر بندہ کہتا ہے میں عاشق
رسول ہو، جو غریب کا میٹر لگانے کے لیے رشوت مانگ رہا ہے حرام کھانے والا کہتا ہے میں عاشق رسول ہو، جو بیچارے جنابے والا دین اسلام پر بھونکنے والا کہتا ہے میں عاشق رسول ہو، میلاد کی اجازت کینسل کرنے والا حرام خور کہتا ہے میں عاشق رسول ہو، علماء مشائخ کے گھروں میں سیڑھیاں لگا کے چار دیواری کا تقدس پامال کرنے والا کمینہ کہتا ہے میں عاشق رسول ہو، جوتوں سمیت مسجد میں گھس جانے والا بے حیا کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں۔ آج دیکھو تو صحیح، آج لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے والا بدبخت کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، اور ہزاروں لاکھوں روپے تنخواہ لینے والا چند ہزار کمانے والے مزدور سے رشوت لے کر کہتا ہے میں بھی عاشق رسول ہوں۔ بھائی کی شادی میں شراب پینے والا شرابی کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں۔ زنا کرنے والا بدکار بھی کہتا ہے، سود خور سود کھانے والا بھی کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں۔ اسمبلی میں ختم نبوت پر ڈاکہ مارنے والا بے غیرت میں کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں۔ سینٹ میں بیٹھنے والا کمینہ ختم نبوت کی ترمیم کرنے والا بے حیا کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں۔ کیبنٹ میں بیٹھ کر لمبی زبان رکھنے والا بھونکنے والا کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں۔ عاشق رسول لفظوں میں نہیں ہوتا، عاشق رسول اگر دیکھنا گئے فیض آباد کی پل پہ بیٹھے ہوئے کو دیکھو جس پر شل پھینکے گئے، آنسو گیس پھینکی گئی، ڈائریکٹ گولیاں برسائی گئی، لیکن وہ اس ماحول میں بھی کہہ رہا تھا انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر شیخا انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر شیخا للہ حمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ صحابی نے ہمیں اصول دیا، پوچھا تکلیف میں کیا کروں، اس کو یاد کرو جس سے پیار کرتے ہو۔ یہ تھوڑا ہم اپنی نسلوں میں یہ فکر باہر تو کرائیں، اتاریں تو صحیح۔ مشکل میں نبی کا ذکر نام لیا، کہتے ہیں اللہ کی قسم درد ختم ہو گئی، تکلیف ختم ہو گئی۔ اور یاد رکھو علم الدین جیل میں خوش نبی کے ذکر کی وجہ سے، غازی ممتاز جیل میں خوش نبی کے ذکر کی وجہ سے۔ اچھا غازی ممتاز حسین قادری جیل میں خوش نبی کے، عامر چیمہ جیل میں خوش نبی کے، علامہ خادم حسین رضوی کی ساری ویڈیوز نکالو جیل کی گاڑی سے اترتے ہوئے، کبھی آپ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ غائب نہیں پائیں گے۔ اور بھی سن لو، پیتے پیتے نونے سارے تجربہ کر لو، جیڑا بھی پڑیا گیا دے میری دوائی دا ساپر منگواؤ، پہلے میرا چیک اپ کراؤ، میرے موشن نہیں رک رہے، میری کھانسی نہیں رک رہی، میں نے سرطان بھی ہے، میں نے شوگر بھی ہے، بلڈ کینسر بھی ہے، فلانی بھی بیماریاں دی لسٹ نوی۔ خادم حسین رضوی نے تو یار ڈسپلین بھی نہیں مانگی، اس کے نیچے پانی چھوڑا گیا، اس دیوار سے پانی نکلتا تھا جہاں ان کو لٹایا گیا، وہ بھی مطمئن رہے، انہوں نے کہا کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، جس کے نام پہ آئے وہ جانتے ہیں۔ لیکن ذکر انہیں کا کریں گے، کچہری ہو، کوٹ ہو، تھانہ ہو، سڑک ہو، روڈ ہو، یا پل ہو، کیونکہ ایک حرف سجن دینا سب سجاوان دے قرآن وہ سورت یار دی دی رہنا یہ وہ سب عملان دی جب حرم یار سجن چیرنا سجائے دل دکھیانے اعظم ساڈا دین کی پچھن ہے ساڈا دے ہوئی دین ایمان اس پاکیزہ فکر کے ساتھ کفر کو خوف زدہ کر سکتے ہو۔ کفر تم سے ڈرے گا، ڈرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ انہاں دا ایک بابا
غریب نواز خواجہ معین کے نام تے آ جائے تو ساڈا 90 لاکھ بندہ کھچ کے نبی کا نوکر بنا دیتا ہے۔ ان کا ایک بابا علی حجویری، امام علی الحق، ان کا ایک بابا فضل خیر آبادی، عبد الحکیم سیال کوٹی جیسا آ جائے تو وہ حضور کے غلام بنا دیتا ہے۔ چراغ جلانے والے بنو، محبتیں بانٹنے والے بنو، چاہتے بانٹنے والے بنو، اور کفر کو جلانا چاہتے ہو، کفر کو مارنا چاہتے ہو تو پھر اپنے بچوں کو محمد کے دین سے آشنا کر دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ماشاءاللہ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ جن کی بیٹیاں، مجھے قاری صاحب کے مدرسہ ان سے سن کے ماشاءاللہ دلی خوشی ہوئی کہ اس کام کی ضرورت ہے، اور بھی ضرورت ہے، اس کی اور زیادہ ضرورت ہے۔ جو کام وہ کر رہے ہیں ہم نے اس کام میں ان کے ساتھ ایسے بڑھنا ہے کہ وہ کام کرنے میں مزید آگے بڑھے، ان کے دست و بازو بنے، کیونکہ ایک بیٹی علم حاصل کر گئی تو ایک خاندان کو بچا گئی، ایک بیٹی ایک نسل کی معمار ہے۔ تو ظاہر ہے اس وقت ضرورت ہے بدعقیدگی کے طوفان سے، لبرلزم کے طوفان سے، سیکولرزم کے طوفان سے، بے حیائی کے طوفان سے بچنے کے لیے نسلوں کو دین پہنچائیں، اور دین بھی ایسے اداروں سے جہاں قرآن کے ساتھ ساتھ صاحب قرآن کا پتہ ہو، کیونکہ عالمی ایجنڈا یہ ہے کہ دین سے دور دن کو اگر نہ بھی کر سکو تو نبی کی محبت نکالو۔ یہ جو اقبال ہے نا، یہ آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے شہر نے اقبال دیا، اور ایڈا بڑا بندہ سی کہ داتا صاحب نے اپنے کول سد لیا، اتنا بڑا بندہ۔ اقبال نے کہا تھا اس فکر کو سامنے رکھتے ہوئے، کفر کی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ کیا چاہتا ہے، وہ تمہیں توڑنا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن اقبال کہہ رہے تھے شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے، وہ لذت عاشوق نہیں پارے عرب میں، پوشیدہ جو ہے مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے، اس راز کو اب فاش کرے روح محمد، آیات الہی کا نگہ بانو کدھر جائے۔ یاد رکھو جس کے لیے ہم سٹرگل کرتے ہیں، پیسے کما لو، حرام کا پتہ نہیں، حلال کا پتہ نہیں، اکٹھے کر لو، کتنا بد نصیب ہے وہ بابا جس نے جمع کیے لوٹ لٹا کے، حرام کما کے، اور ایش کرے کی اولاد لتر کھائے گا قبر چ بابا۔ کیڑا بد نصیب ہے وہ بابا جیڑا لتر خود کھائے گا، عیاشی پچھلے چرن کیا جواب دے گا، اور کتنا خوش نصیب ہے وہ بابا۔ قبر میں وہ گیا تو دین پیچھے سے بچے پڑھ رہے ہیں، دین پڑھا رہے ہیں، دین کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو کتنی چس آئے گی اس بابے کو جو قبر میں گیا تو بچوں کو مصطفیٰ کا دین دے کے گیا۔ اچھا آپ سمجھدار لوگ، میں آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ آپ کا میرا تعارف چودھری صاحب بھی ہے، حضرت صاحب بھی ہے، علامہ صاحب بھی ہے، پیر صاحب بھی ہے، سید صاحب بھی ہے، وزیر بھی ہے، آفیسر بھی ہے، سارے تعارف ہیں، لیکن کس سے ہیں؟ سانسوں کی چلنے والی ڈوری کٹی، تعارف ختم۔ اگلے لمحے کہتے ہیں میت کدو چکنی جے، یہ ہے ٹوٹل اوقات۔ میت اٹھاؤ جی، حضرات اتنے بجے میت اٹھائی جائے گی، حضرت صاحب نہیں، ہوں میت کندھا دو، حضرت نو نہیں، میت کندھا دے دیا، اٹھا لیا، میت کو اٹھا لیا، میت 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 اٹھ گئی، قبرستان میں آ گئی۔ اب آدھے لوگوں نے جنازہ پڑھا، آدھوں کو وضو آیا، آدھوں کو جنازہ نہیں آیا، جنازہ پڑھ لیا گیا، اب صرف خاص بچے قبرستان پہنچ گئے۔ کب تدفین ہوتی ہے؟ مٹی ڈال دی، ابے نے بیٹے پہ مٹی ڈالی، بیٹے نے باپ پہ مٹی ڈالی، بھائی نے بھائی پہ مٹی ڈالی، دوست نے دوست پہ مٹی ڈالی، بند کر کے قبر سارے واپس آ گئے۔ اب اکیلا ہے۔ اب سنو، جب وہ اکیلا قبر میں جانے والا اکیلا رہ گیا، وحشت قبر کی ہے، خطرہ ہے، پریشانی ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، سارے ہٹ گئے۔ بہنیں گھر میں رو رہی ہیں، مائیں گھر میں رو رہی ہیں، بیٹیاں گھر میں رو رہی ہیں، وہ اکیلا ہے، کوئی نہیں جا رہا۔ کچھ دن ماں نے کھانا چھوڑا پھر کھا رہی ہے، کچھ دن بہنوں نے کھانا چھوڑا پھر کھا رہی ہیں۔ بچے پوچھ رہے ہیں، وکیل سے مشورہ کر رہے ہیں، ابے کی جائیداد کیسے تقسیم ہوگی؟
بھول گئے، لیکن ادھر اندھیرا شروع ہونے لگا، ادھر آمنہ کے لال قبر کے اندر جلوہ گر ہو گئے۔ اب بخاری کہتے ہیں پھر اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے، میت سے کہا جاتا ہے اٹھ، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اب بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اب محدثین نے کہا کچھ بے حیا وہ بھی ہوں گے جو کہیں گے لا ادری، پتہ نہیں، کیونکہ جنہوں نے پڑھا ہی نہیں ہوگا، قرآن تو پڑھا ہوگا، نبی کے بارے میں پڑھا ہی نہیں ہوگا، سنا ہی نہیں ہوگا، انت نہیں جانتے۔ لیکن یہی سوال جب ہوگا، سب سے ہوتا ہے، سب سے ہوا ہوگا، سب سے ہونا ہے، یہ سوال ہر ایک سے ہوگا، بتاؤ یہ کون ہے؟ یہ بھی نہیں، کیا کہتے ہو نا، کیا کہتا تھا، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ جب یہ کہا جائے گا تو پھر مزہ اس وقت آئے گا آپ کو، اس جامعہ میں بیٹھنے والوں، گھروں کو سجانے والوں، میلاد کی جھنڈیاں لگانے والوں، عید میلاد کے لیے خوشیاں کرنے والوں، تب چس آئے گی، بتانے کا مزہ آئے گا۔ وہاں سے اوریجنل زندگی شروع ہوگی، جس میں دکھ بھی ہے، سکھ بھی ہے، اچھی گزری ہے تو پھر مزہ آئے گا، نبی کی نوکری میں گزری، وہاں تو ہمیں وہاں جس کی گزری ہے بتایا جائے یہ کون ہے۔ ما کنت تقول فی ابن ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اب مزہ اس کو آئے گا جس نے زندگی میں شب و روز میں حضور کو راضی کیا، جلوت میں خلوت میں، طاقت نبی کے لیے، قوت نبی کے لیے، مال نبی کے لیے، دولت نبی کے لیے، سڑکوں پہ، چوکوں پہ، چوراہوں پہ، تھانوں میں، کچہری میں، مسجدوں پہ، محرابوں میں جس نے نبی کے نام کا نعرہ لگایا تھا وہ تو یہی کہے گا۔ ان کا پوچھنا چاہتے وہ کرے دل ربا پر کے آیا، روگے عرض و سما پر کی آیا، کرے دل ربا پر کے آیا، روگے عرض و سما پر کی آیا، صف رسول خدا پر کے آئے، یہ حبیب خدا بن کے آیا، بڑھ دیے سب رسول خدا بن کے آئے، یہ حبیب خدا بن کے آیا، ایک تاجدار دی ہے سلامی، بادشاہوں میں کی ہے غلامی، بے مثال کا اسے غلامی، مصطفیٰ مجتبیٰ پر اسی پیغام کو اپنائیے، دین کو نسلوں تک منتقل فرمائیے، غیرت محبت کے ساتھ نبی کے بن جائیے، قرآن کا یہی تقاضا ہے۔ جب تم مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گلے کی زینت بناؤ گے، فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ محبوب بنا لے گا۔ جو رب کا محبوب بن جائے اس کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب بننے کا آسان نسخہ بابا خادم رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ بتا کے چلے گئے کہ نبی کے بن جاؤ، روکنے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ قسم خدا کی، میں نے ان اینکرز کو جو بھونک رہے تھے پہلے، ان کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ کاش ہمیں پتہ ہوتا یہ کیا ہے۔ اور ہم فخر سے کہتے ہیں، میں فخر سے کہتا ہوں، یہ سارے لوگ فخر سے کہتے ہیں، خواجہ محمد حسن صاحب فخر سے کہتے ہیں، یہ سارے، کہ ان کو نہیں پتا تھا، پیتے پیتے نونے کو نہیں پتا تھا، ہمیں اللہ کی قسم میں پتا تھا کہ یہ بابا کون ہے، اس لیے ہم نے زندگی میں بھی اس سے وفا کی ہے، اور ہم ان کے وصال کے بعد اب ہماری وفا اس سے دوری چلے گی، ہم اس کے بیٹے کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملا کر کھڑے ہوں گے، ہم بتائیں گے کہ یہ تربیت بھی خادم حسین کی ہے، یہ خون بھی خادم حسین کا ہے، جس طرح اس کے باپ نے اس کو ڈائریکشن دی اور زندگی میں باپ نے اس کو پہلے اپنے قافلے کا سالار بنا کے اسلام آباد میں بھیجا ہے، اس کے اندر ایڈمنسٹریشن کی پاور ہے،
لاہور سے قافلہ لے کر وہ پہنچا پنڈی میں، پنڈی سے لیاقت باغ سے چلا، پھر وہ سب رکاوٹیں توڑ کر وہ فیض آباد کے پل پر بابا سے پہلے پہنچ گیا تھا۔ وہ بابے نے اس کو چیک کیا ہے، کسی کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم کسی کے جھانسے میں آئیں گے نہ آ سکتے ہیں۔ ہماری معاملت محبت اس کے ساتھ تھی، ہے اور رہے گی، اور انشاءاللہ یہ معاہدہ جو 3 ماہ کا حکومت نے کیا ہے، اس معاہدے کی اگر یہ اپنائیں گے تو سبحان اللہ، نہیں تو وہ دیکھ لیں گے کہ وہ خادم حسین رضوی صاحب 54 سال کا تھا، بوڑھا تھا، یہ خادم حسین سعد رضوی کی صورت میں ابھی جوان ہے، پھر دما دم مست قلندر تو اڈا پیو بھی دیکھے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، آئے حق اہل سنت زندہ باد۔ ہم الحمدللہ ہمیں بابا جگا کے گیا ہے، جڑے ستے سن وہ بھی جاگ گئے نا، تے ستے پہ جاگ گئے نے، تے ہن خان صاحب ذرا بندے دا پتر بن جا، جاگی ہوئی قوم نے تینوں خسو خاشاک طرح بہا دینا ہے، تیری تے اپنی کوئی شے ہے ہی نہیں، تو تے ہر شے پرائی لئی پھرنا ہے، تے تیرا ہر شے انج اڈنی ہے تینوں پتہ ہی نہیں رہنا۔ اس واسطے پاکستان تیرے پیو دا نہیں، تے ساڈے وڈیرے سید جماعت علی شاہ ہے۔ ہم نے اس ملک میں رہ کے اپنے ملک کے چپے چپے کی حفاظت کرنی ہے، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اللہ آپ سب کو عزتوں سے نوازے۔ میں بارے دیگر شکر گزار ہوں، آپ ہمارے شہر میں تشریف لائے ہوئے، قبلہ خواجہ غریب نواز، آپ نے بڑے دور کا سفر کیا، طبیعت کی ناسازی بھی تھی، لیکن آپ نے ہماری دلجوئی کی۔ علامہ قاری غلام عباس صاحب کی اس خوبصورت گلشن میں، یہ آپ کا فیضان ہے، آپ کے بزرگوں کا، آپ ہمارے دلوں میں بستے ہیں، آپ سے ہمیں بڑی امیدیں ہیں، کیونکہ اس آستانے سے جب بھی پیغام نکلا ہے خیر کا، محبت کا، پیار کا، ہم کہتے ہیں اللہ کرے آستانے ایسے بنے۔ ایک آستانہ سینکڑوں مدارس کی سرپرستی کر رہا ہے، بلوچستان کے پی کے اور سندھ کے دور افتادہ ایریوں سے لے کر آج شہر اقبال کے اس مرکز میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس درویش کا فیضان ہے جو جس سے بھی ملا بس یہی کہا، فقیر کی یہی صدا ہے، مدرسے کا، دین کا کام کرو، دین کا کام کرو۔ عقیدہ ختم نبوت کی کانفرنسز، ہم چھوٹے تھے، آپ کے بزرگوں کی سرپرستی میں لیا چوک اعظم، اس میں بڑی بڑی بھرپور کانفرنسز ہوتی رہی، سنی کانفرنس لیا چوک اعظم کی، اور لاکھوں کا اجتماع۔ ماشاءاللہ جو درد ہے، اللہ ہر پیر کو یہی درد دے، یہی فکر دے، یہی مشن دے، اور ہمیں اس لیے بھی محبت ہے۔ میں نے اس درویش کو سرکار کے روزے کے قریب دیکھا، یہ کسی سے بولتے نہیں ہیں، مدینہ شریف میں بولتے نہیں، اشاروں سے بات کہتے تھے، بولنا نہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ روزانہ ایک قرآن ختم۔ کچھ میں نے لوگوں کو دیکھا وہاں دبوا رہے ہوتے ہیں، پیر بھی، کئی جاہل مرید پیر میں بابا جی دعا کرو، اٹھے بھی، لیکن انہیں کہا جائے دعا کرو تو یہ کہتے ہیں ادھر سے دعاؤں کا ہیڈ کوارٹر ہے، میرے لیے بھی مانگو، اپنے لیے مانگو۔ اس کا نام ہے طریقت شریعت۔ ہم ایسے لوگوں کے دل ہیں، ایسے لوگوں کا احترام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے محبت سے سلام کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو عزتوں سے سرفراز فرمائے۔ ماشاءاللہ جتنے بھائی ہیں سب کے مدرسے، چوک اعظم میں مدرسہ، بکھر میں مدرسہ، مظفر گڑھ میں مدرسہ، لیا میں مدرسہ، جہاں بھی دیکھو یہ ہے اصل صوفیوں کا کمال۔ ایسے پیروں کا ساتھ تعلق رکھنا چاہیے اور ان سے دعائیں لینی چاہیے، ان سے میں کہتا ہوں علامہ غلام عباس سے خوش نصیب ہیں آپ، اور ہمارے شہر سیالکوٹ کے یقیناً وقت کی بلندی کی دلیل ہے۔ آپ تشریف لائے، اللہ آپ کا سایہ آل اسلام پر داد اندراز فرمائے، آمین و آمین۔